شمع روشن کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہیں اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست کیوں مانتے تھے؟ ناظرین، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ آج ہم آپ کو یہودیوں کے بارے میں ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل شمع روشن کو سبسکرائب کیجیے، یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہاں آپ کو دینی موضوعات پر بہت سی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو سننے کو ملیں گی۔ یہودی ناظرین یہودی کبھی اللہ رب العزت کی پسندیدہ قوم ہوا کرتے تھے، مگر تکبر، فرعونیت اور شرک نے اس قوم پر بدبختی کی مہر لگا دی اور اللہ رب العزت نے اسے عذاب سے دوچار کیا۔ ناظرین، یہودی وہ لوگ ہیں جنہیں عرف عام میں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کا مذہب دنیا کے عام ترین مذاہب میں شامل ہے۔ یہودی مذہب میں حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننا اور بنی اسرائیل کو سب سے برتر ماننا ضروری ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے بنیادی عقائد ہیں۔ ان کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ مسلمانوں سے ان کی نظریاتی دشمنی اس لیے بھی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو دوسری قوموں سے برتر و اعلیٰ مانتے ہیں، مگر یہ بھی مانتے ہیں کہ ان سے یہ اعزاز چھین لیا گیا ہے۔ ناظرین، یہودیوں کے مذہب کی خاص بات یہ بھی ہے کہ کوئی بھی شخص ان کے مذہب میں آسانی سے شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہودی ہونے کے لیے آپ کو سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا، بہت ہی کم ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی یہودی نے اپنا مذہب چھوڑا ہو۔ یہ لوگ اپنے مذہب کے بارے میں بہت سخت ہیں، مگر یاد رہے کہ یہ وہی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ لعنت کی ہے۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروایا تھا، اور اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ وہ جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ رب العزت نے نہ صرف قرآن پاک میں بلکہ ان کے اپنے صحیفوں میں بھی لعنت بھیجی ہے۔ ان سب باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قوم شروع سے ہی نافرمان رہی ہے۔ مسلمانوں سے ان کی دشمنی خاص کر اس لیے بھی ہے کہ ان سے امامت کا حق چھین کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا اور یہودیوں پر لعنت بھیجی۔ ناظرین، یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا سخت ترین دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ وحی کے ذریعے اللہ کے نبیوں کو ان کی سازشوں سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے۔ اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دلوں پر نازل کی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ آپ سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے جو چاہو پوچھو، مگر وعدہ کرو کہ میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں گا تو تم میری نبوت کا اقرار کر لو گے اور میری فرما برداری کے پابند ہو جاؤ گے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا اور یہ عہد دیا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اللہ جل شانہ کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر سوال کرنے کی اجازت دی۔ ناظرین، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب یہودیوں کو ان کے جواب مل گئے تو یہودیوں نے آخر میں پوچھا کہ اچھا یہ فرمائیے کہ تورات میں جس نبی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ جب اس کی آنکھیں سوئی ہوتی ہیں تو اس کا دل جاگتا ہے۔ تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اب بتاؤ میں نے ٹھیک جواب دیا؟ سب نے قسم کھا کر کہا کہ آپ نے صحیح جواب دیا۔
آپ اب ہمارے اس سوال کی دوسری شق کا جواب بھی فرما دیجئے۔ اسی پر بحث کا خاتمہ ہے۔ آقا نامدار سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا ولی جبرائیل امین ہے، وہی میرے پاس وحی لاتا ہے، وہی تمام انبیاء کرام کے پاس پیغام رب تعالیٰ لاتا رہا۔ سچ کہو، قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی درست ہے۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ جواب تو درست ہے، مگر چونکہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، وہ سختی اور خون ریزی لے کر آتا رہتا ہے، تو ہم اس کی نہیں مانیں گے اور نہ آپ کی مانیں گے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس میکائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے جو رحمت، بارش اور پیداوار وغیرہ لے کر آتے ہیں اور ہمارے دوست ہیں، تو ہم آپ کی تابعداری اور تصدیق کرتے۔ ناظرین، اس بات پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ناظرین، یہودیوں کی کتابوں میں میکائیل علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ یہودیوں کے لیے میکائیل معتبر ترین فرشتہ ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کے دشمن ہیں۔ یہودی انتہائی چالاک ترین اور شاطر قوم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اس دور میں یہودیوں کا ایک خاص مقصد ہے۔ یہودی چاہتے ہیں کہ ہولر ٹیکنالوجی کے ذریعے کسی شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر کر کے آسمان سے اتارا جائے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو تو مسلمان جو پہلے ہی کسی شخص کو آسمان سے اترتا دیکھ چکے ہوں گے، وہ ان پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ پچھلے سال چین میں آسمان پر یہودیوں نے ایک پورا شہر دکھایا ہے۔ ان سب باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودیوں کی پلاننگ صرف اور صرف مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا ہے، تاکہ یہ اپنا مقصد اور مذہب بچا سکیں۔ اور ادھر مسلمانوں کا نہ کوئی مقصد ہے، نہ جذبہ، اگر کوئی ہے تو صرف فرقہ واریت میں پڑنا ہے، ایک دوسرے کو کافر کہنا، اور اگر ان باتوں سے اگر باز نہ آیا گیا تو یاد رکھیے مسلمانوں کو ہر طرف سے عیسائیوں اور یہودیوں نے گھیر رکھا ہے۔ ہم آپس میں لڑتے رہ جائیں گے اور یہ ہمارا نشان تک مٹا دیں گے۔